بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم نے 70ویں تراویح ادا کی اپنے رب کے فضل سے، اور آج کی تراویح کے اندر ہم نے 25واں سپارہ آدھا، 26واں سپارہ مکمل اور 27ویں سپارے کا پہلا پاؤ پارا یعنی پہلا ربع پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ کسی کے ہونے نہ ہونے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، کوئی ہو چاہے نہ ہو، ہم اکیلے بھی ہوں گے تو انشاءاللہ آپ تھوڑے ہیں بہت ہیں، انشاءاللہ پائے تکمیل تک انشاءاللہ اس کو پہنچائیں گے۔ آج کا درس قرآن بڑا ہی اصلاح سے متعلق ہے۔ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو ہمارے معاشرے میں ہونے والے ایک بہت بڑے گناہ سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ آج ہر دوسرا بندہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں باطنی گناہ۔ باطنی گناہ سے اس کا تعلق ہے، جس کا آج ہمارا بیان ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم روز مرہ کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ باقاعدہ گناہ ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم گناہ میں مرتکب ہوتے ہیں بسا اوقات۔ تو اسی چیز کی اصلاح کے لیے میں آپ کے سامنے آج ایک آیت مبارکہ لے کر آیا ہوں۔ 26واں پارہ ہے سورہ حجرات، آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اتنی آیت مبارکہ اگر ہم لیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ گمان کسے کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں کچھ سوچنا۔ ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات کسی کے بارے میں سوچنا گناہ ہوتا ہے، اور گناہ میں کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی مکروہ تحریمی ہوتا ہے، کبھی یہ گمان کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے بندے کو۔ تو کسی کے بارے میں گمان کرنا، یہ گمان کرنا اس کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں بدگمانی۔ کسی کے بارے میں برا گمان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ بدگمانی۔ جب آپ کسی کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ یہ بدگمانی ہے اور بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض جو گمان ہوتے ہیں، بعض جو تفکرات ہوتے ہیں، بعض جو سوچیں ہوتی ہیں، بعض جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ گناہ ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ کیونکہ ہم کسی کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں، ابھی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں بدگمانی ہوتی کیا ہے، لیکن بہرحال فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو، یہ بدترین جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلم کی روایت ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اب مثال کے طور میں نے کسی کو میسج کرا، اس نے مجھے میسج کا رپلائی نہیں کرا، دیکھا وہ آن لائن بیٹھا ہوا ہے لیکن پھر بھی رپلائی نہیں کر رہا۔ اب میرے ذہن میں کیا گمان آئے گا؟ لگا ہوا ہے کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہاں، جان بوجھ کے نہیں کر رہا، ظاہر سی بات ہے کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی تو ہے جس کے ساتھ مسئلہ، اب یہی ہے ایسی ہے یہ اس کو پتا۔ لیکن بدگمانی کیا پیدا ہوتی ہے؟ کسی خاتون کے ساتھ لگا ہوا ہے، مجھے رپلائی نہیں دے رہا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اگلا بندہ ایسا نہیں ہے، اور اس طرح کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اوپر ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، دوسری سہیلی نے میسج کر دیا، اب وہ آن لائن بیٹھی ہوئی رپلائی نہیں دے رہی، تو اگلی کیا سوچے گی؟ ہاں لگتا ہے کو مل گیا اس کو، لگی ہوئی اس کے ساتھ۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ بدگمانی قائم۔ شریعت کے لیے حرام ہے، آپ کسی کے بارے میں برا گمان قائم کرتے ہیں، یہ حرام ہے، لیکن نہیں، ہمارے لوگ اسے بازی نہیں آتے۔ پیسے کے رپلائی نہ آئے تو بدگمانی، کسی دن تراویح نہ پہنچے تو بدگمانی۔ اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سامنے بندہ ایسا نہیں ہے اور وہ ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ہمیں ایسا لگے کہ یار یہ ایسا کر رہا ہے، حقیقتاً ایسا نہ ہو تو یہ بدگمانی ہوتی ہے، یہ کبھی کبھار یہ بات۔ لیکن ایک بندہ ایسا تو کرتا ہی ایسا ہے، آپ کو پتہ ہی یہ حرکتیں کرتا ہے، اس سے آگے ہٹ کے نہیں جاتا، یہی حرکتیں اس کی ہیں، معروف ہے یہ حرکتیں کرتا ہے، اب اس کے بارے میں یہ گمان قائم، اب بدگمانی نہیں کہلائے گی، کیونکہ کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو خود اس ہلاکت پہ پیش کیا،
حدیث نے پیش کیا ہے نا. اب بدگمانی کیوں بنے گی؟ کیونکہ اس نے خود بتایا کہ میں حرکتیں کرتا ہوں, اور ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں. بدگمانی نہیں, حقیقت ہے, بدبخمانی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بدگمانی کبھی تو حرام ہوتی ہے, جب کسی مومن کے بارے میں برا گمان کرے, برا سوچے تو کیا ہوتا ہے؟ بچوں بولو, کسی مومن کے بارے میں برا سوچے تو کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اللہ رسول کے بارے میں بدگمانی کریں تو یہ کفر ہے. اگر اللہ کے بارے میں بدگمانی کرے, وہاں سے اللہ کے بارے میں برا سوچے, رسول اللہ کے بارے میں برا سوچے, تو یہ کیا ہے؟ علماء نے کفر لکھا ہے. اور کبھی بدگمانی کرنا جائز ہوتا ہے. کب؟ آپ کو پتا ہے فاسق کے مولوی نے, گناہگار آدمی, حرکتیں یہی ہے. اب آپ کے ذہن میں گمان ہے یار یہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہوگا, جب بھی نہیں آیا ملنے, جب بھی میسج نہیں کرتا, اب کیا آپ کو پتہ ہی ایسے کرتا ہے اور معروف ہے, تو اب بدگمانی کرنا جائز ہے, حرام نہیں ہے, کیوں پتہ ہے کہ بہتر ہے کہ نہ کی جائے. اور کبھی بدگمانی کرنا مستحب ہوتا ہے, ثواب ملتا ہے. کب؟ جب استاد اپنے شاگرد بارے میں بدگمانی کرے. آج سبق یاد کر کے نہیں آیا, لگتا ہے کہ آج حضرت جو ہے وہ سو رہے تھے. اور کبھی کیا ہوتا ہے, بسا اوقات والدین اپنے اولاد کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں, تو والدین کے لیے بھی اپنی اولاد کے بارے میں بدگمانی کرنا جائز ہوتا ہے. کہ اولاد کہاں جا رہی ہے پتا تو چلے, آخر پورے دن باہر رہتا ہے, پوری رات موبائل پر لگا رہتا ہے, کون ہے آخر, ہمیں تو پتا چلے. تو اس طرح کی بدگمانی کرنا والد کے لیے جائز. اور جو بندہ جیسے کوئی امپلائی ہے, کسی کا جاب کرتا ہے, تو اس کا جو باس ہوتا ہے وہ بھی اس کے بارے میں بدگمانی کر سکتا ہے. یار یہ آج آیا نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے, آئے دن غائب رہتا ہے, کسی کے اندر میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ کا امپلائی تو بھگا ہوا ہے, تو آئے دن نہ آئے تو ہمیں پتہ یہ حرکتیں کرتا ہے, یہ معروف ہے ان چیزوں کے اندر. تو اب بدگمانی کرنا کیا ہوگا؟ بولو بھائی, اب جائز ہوگا, اور بس اوقات مستحب بھی ہوگا. تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کریں تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں بدگمانی کس کے بارے میں کر رہے ہیں. اگر اللہ رسول کے بارے میں تو کفر ہے. کسی صحیح العقیدہ مومن کے بارے میں جو گناہ نہیں کرتا اس کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. آگے خود دلیل, یا اللہ کیوں؟ ان بعض الظن اثم, کیونکہ اکثر گمان, بعض گمان جو ہوتے ہیں یہ گناہ ہوتے ہیں. اگر ہم کسی فاسق کے معلم کے بارے میں بدگمانی کریں تو جائز ہے, بہتر ہے بچنا. اور کسی جیسے استاد شاگرد کے لیے کرے, یہ والدین اپنی اولاد کے لیے کرے, باس امپلائی کرے, تو یہ بہرحال مستحب ہے, جائز ہے, وہ کر سکتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر کہ مسلمان بدگمانی خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو. اگر مطلب دلیل ہے, شرعی حجت ہے کہ یار یہ بندہ ایسا کرتا ہے, مجھے پتا ہے, یقین ہے, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, شرعی دلیل ہے, تو اب بدگمانی کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا, جیسے استاد شاگرد کے لیے کرے. اور اسی طرح ایک اور مقام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمان پر بدگمانی حرام ہے, اور حتی الامکان اس کے قول و فعل کو وجہ صحیح پر حمل واجب ہے. یعنی اب آپ کو پتہ ہے کہ یار بندہ صحیح ہے, پرفیکٹ بندہ ہے, لیکن ذہن میں برا گمان آ رہا ہے اس کے بارے میں, یار اس طرح کی حرکت کر رہی ہے, اس طرح کا معاملہ ہے, تو اعلیٰ حضرت فرمانے کہ اس کو صحیح کرو. کسی صحیح عقیدہ کے بارے میں خامخواہ بدگمانی نہیں کر سکتے آپ, اس کو صحیح بات پر محمول کرنا آپ پر واجب ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, میرے ذہن میں غلط گمان آ رہا ہے, شیطان کو چھڑکنا چاہیے. اب بدگمانی ہم کرتے ہیں تو بدگمانی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی نقصان بدگمانی کا کہ آخرت کا تو حرام ہے, میدان محشر میں پکڑ ہوگی اس بارے میں. اگر جس بندے کے بارے میں بدگمانی کی اس کو پتہ چل جائے, خوش ہوگا, بول بھائی, لگائے گا منہ پہ چپڑ کھینچ کے, میرے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہے تو, ایسا تیری ہے تیری وہ. تو یہ تو کیا, اگر بندے کو پتہ لگ جائے تو پھر, اور کسی کی دل آزاری کرنا یہ بھی حرام کام, تو بدگمانی کرنا حرام ہے, میدان محشر میں اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا. لیکن دنیاوی نقصان کیا ہوتا ہے بدگمانی کرنے کا؟ اگر بیوی شوہر سے بدگمانی کرے, ساس بہو سے بدگمانی کرے, اسی طرح بچے اپنے والدین سے بدگمانی کریں, اسی طرح شاگرد اپنے اساتذہ سے بدگمانی کریں, تو اس کے اندر رشتوں میں درار آ سکتی ہے, رشتے ختم ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں گے, دل میں برا سوچیں گے, تو اچھا آپ کے دل میں خیال کب آئے گا اس کے بارے میں؟ ہمیشہ برا ہی گمان آئے گا. لیکن ہماری عورتیں یہ بات نہیں سمجھتی, عورتوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی. عورتیں اپنے شوہر سے بدگمانی, اب شوہر کو میسج کرا, شوہر نے رپلائی نہیں دیا, بدگمان ہو گئی, پتہ نہیں کیوں رپلائی نہیں کر رہا, پتہ نہیں کہاں مصروف ہے, کسی کے ساتھ گھوم رہا ہوگا, کسی کے ساتھ جا رہا ہوگا, چائے پی رہا ہوگا بیٹھ کے. ارے بھیا کام میں مصروف ہو سکتا ہے, کچھ کام کر رہا ہوگا, کمپنی میں مصروف ہوگا, جاب پر گیا ہوا ہے, گاڑی چلا رہا ہوگا, اور تمہارا میسج دیوار میں گھس جائے, کیا کرے وہ؟ خودکشی کر لے, بس میں بیٹھا ہوا دیوار میں گھس جائے, کیا کرے؟ لیکن یہ ہماری عورتوں کا مسئلہ ہے. اب نہیں مانتی تو کیا, یہ بسا اوقات نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے.
تم بتاؤ تم کا حق ہے, تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے, یہ بتاؤ. میسج کا جواب تم نے کیوں نہیں دیا مجھے, میں کال کری تم کال کیوں نہیں اٹھا رہے, تو سچ بتانا مجھے. ارے بھیا ہاں ہے ہاں. تو یہ مسئلہ ہمارے یہاں ہے کہ ہم بغیر گمان, جب تک اگلے بندے سے اچھا گمان تو قائم ہو ہی نہیں سکتا, بد گمانی سب سے آگے ہوتی ہے. بیوی شوہر کے لیے, شوہر بیوی کے علمان والحافظ. اس کا علاج کیا ہے؟ بد گمانی سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل میں بدگمانی ڈالتا ہے. بدگمانی کسی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے. تو شیطان آدمی کے دل میں بدگمانی ڈالتا ہے, تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی تصدیق نہ کرے, جیسے خیال ہے اس کو جھڑک دے اور اس کو خوش نہ کرے, حتیٰ کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو پھر بھی اس پہ حد لگانا جائز نہیں. امام غزالی نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا. امام غزالی نے تو یہاں تک کہہ دیا, اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آیا اور اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے, شراب کی بو آ رہی ہے, تو آپ اس کو سزا نہیں دیں گے. بھائی حجت شرعی ہے, سامنے سے بو نظر بو آ رہی ہے تو اب تو سزا نہ دے. امام غزالی فرماتے ہیں نہیں, حجت شرعی نہیں ہے یہ. کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی نے زبردستی پلا دی ہو سکتا ہے اس نے شراب پی کے کلی کر دی ہو, تمہیں کیسے پتا ہے شراب پی, یہ بتاؤ. اب بتاؤ امام غزالی کہاں سے نکال کے لے کے آ رہے ہیں بندے کو, بالکل سمجھ لے کہ کنڈے سے پھنسا ہوا ہے, بس جانے والے جہنم میں, امام غزالی پڑھ کے پھاڑ لیا ہے اس کو. تم کیسے بدگمانی کر سکتے ہو اس کے بارے میں؟ لیکن ہم تو بالکل ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. تو نے یہ بتا, تو نے کرا کیسے, یہ بتا دے مجھے. امام غزالی تو بتائیں جب منہ سے بو آ رہی پھر بھی بدگمانی کرنا چاہیے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یہاں تک اپنے آپ کو بچاؤ. اب میں بدگمانی کرنے بیٹھتا ہوں, فلاں کیوں نہیں آیا, اچھا اس لیے یہ ہوا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, پورا شجرا لکھ دیا اس کا. بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں منہ سے شراب کی بو آئے تب بھی بدگمانی نہ کرو, اور ہم جہنم تو پہنچا گیا اس کو, پیچھے ہم بھی جا رہے ہیں اس کے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو بدگمانی سے بچا جائے. ہمیشہ اچھا گمان رکھنے کو بولتے ہیں حسن ظن. ہمیشہ بندے کا حسن ظن رکھنا. حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان سے حسن ظن رکھنا واجب ہے. مفہوم حدیث ہے کہ مسلمان سے حسن ظن رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور بدگمانی رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. تو بہرحال ہمیشہ ہمیں مسلمان اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.